بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، مرکب ناقص کی پہلی قسم ہے مرکب توصیفی، یعنی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے رجل صالح، نیک آدمی، یا صالح صفت ہے رجل کی۔ رجل کا معنی آدمی، صالح کا معنی نیک۔ مرکب توصیفی کے بارے میں بھی چند نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہیں اچھی طریقے سے سنیں، پھر میں مثالوں کے ذریعے سے مکمل تفصیلات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا پوائنٹ ہے مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ عموماً موصوف پہلے ذکر ہوتا ہے اور صفت اس کے بعد۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ لکھ لیں کہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ نمبر 3، موصوف اور صفت دونوں اسم ہوتے ہیں، یعنی یہ مرکب دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، دونوں اسم ہوتے ہیں، موصوف بھی اور اس کی صفت بھی۔ اور نمبر 4 یہ کہ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے، یعنی حالت، جنس، عدد اور وسعت، چاروں لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ شروع میں جو اسم کی 4 لحاظ سے ہم نے تقسیم کی تھی، حالت کے لحاظ سے رفع نصب جر، جنس کے لحاظ سے مذکر مؤنث، عدد کے لحاظ سے واحد تثنیہ جمع، وسعت کے لحاظ سے معرفہ نکرہ، تو یہ جو 10 قسمیں بنتی ہیں، رفع نصب جر، مؤنث مذکر، واحد تثنیہ جمع اور معرفہ نکرہ، ان 10 کی 10 قسموں میں موصوف اور صفت ایک جیسے ہونا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ موصوف اور صفت کا 10 چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف مذکر صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث، موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ، موصوف حالت رفع میں صفت بھی حالت رفع میں، موصوف حالت نصب میں صفت بھی حالت نصب میں، اور موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں۔ یہ بالکل دونوں سیم ہوں گے آپس میں، جو حالت ایک کی ہوگی وہ دوسرے کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ موصوف مذکر اور صفت مؤنث، یا موصوف واحد ہو اور صفت جمع، یا موصوف معرفہ اور صفت نکرہ، یا موصوف مرفوع اور صفت منصوب ہو، بلکہ 10 کی 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ تو چاروں لحاظ سے مطابقت سے مراد یہی ہے، حالت میں مطابقت یعنی رفع نصب جر میں موصوف صفت ایک جیسے، جنس میں مطابقت یعنی مؤنث مذکر ہونے میں موصوف صفت ایک جیسے، عدد میں مطابقت یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف صفت ایک جیسے، اور وسعت میں مطابقت یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں ایک جیسے۔ ہاں، کچھ صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ جملہ اسمیہ فعلیہ میں بھی مستثنیٰ ہوتی رہی ہیں، جسے آپ 5ویں پوائنٹ کے طور پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ موصوف اگر غیر عاقل ہو اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صفت واحد مؤنث لے آئیں، بلکہ وہاں ضروری ہے کہ آپ صفت واحد مؤنث لے کے آئیں گے۔ اب آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ تو پہلے تینوں پوائنٹس کی ایک ہی مثال ہم لکھ لیتے ہیں۔ رجل صالح، نیک آدمی، 2 اجزاء ہیں، اور پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہے، اور دونوں کے دونوں اسم ہیں۔ ایک مثال اور لے لیتے ہیں ساتھ، امرأۃ صالحۃ، نیک عورت۔ اب دیکھیں، رجل صالح موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، امرأۃ صالحۃ موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث صالحۃ۔ اس طرح یہ دونوں مثالیں عدد میں بھی فٹ ہو سکتی ہیں کہ رجل واحد ہے، صالح بھی واحد، امرأۃ واحد اور صالحۃ بھی واحد۔ وسط میں اگر دیکھیں تو رجل نکرہ تو صالح بھی نکرہ، امرأۃ نکرہ تو صالحۃ بھی نکرہ۔ معرفہ کرنا چاہیں تو الرجل صالح، رجل پہ الف لام لگائیں گے تو الصالح پہ بھی الف لام لگانا پڑے گا، المرأۃ پہ لگائیں گے تو الصالحۃ پہ بھی لگانا پڑے گا۔ اس طرح تثنیہ جمع بنانا چاہیں تو رجل کو رجلان کریں گے تو صالح صالحان کرنا پڑے گا، رجال صالحون۔ اگر نام لے لیتے ہیں مثال کے طور پر حامد و محمود،
یہ دونوں موصوف بن جائیں گے، ان کی صفت لائیں گے صالحان تثنیہ. اگر جمع ہو جائے حامد و محمود و احمد، صفت آئے گی صالحون. مؤنث کی مثالیں لینا چاہیں تو عائشہ و فاطمہ و زینب و حفصۃ، یہ جمع ہو گئی، یہ سب مل کر موصوف بنیں گے، صفت آئے گی صالحات، صفت بھی جمع آئے گی. آسان الفاظ میں جیسا موصوف ہوگا ایسی ہی صفت ہوگی. 10 کی 10 صفات جو موصوف میں پائی جائیں گی صفت میں پائے جانا بھی ضروری ہے ان کا. ہاں جو ایک استثنائی پوائنٹ ذکر کیا تھا غیر عاقل جمع مکسر کا، تو اس کی وہی ہم 3 مثالیں لے لیتے ہیں، اقلام، اشجار، مساجد وغیرہ والی. تو ان تینوں کو ہم موصوف بناتے ہیں. اقلام جمع ہے لیکن اس کی صفت واحد مؤنث ہی آئے گی، ثمینۃ، قیمتی قلم. اشجار طویلۃ، لمبے درخت. اشجار جمع ہے لیکن اس کی صفت واحد مؤنث ہی آئے گی، لائے گی ہے. مساجد وسیعۃ، مساجد جمع ہے مسجد کی، وسیعۃ صفت واحد مؤنث لائے گی ہے، یعنی وسیع اور کشادہ مسجدیں. اگر ہم معرفہ کی مثال لیں تو الابواب الفاتحۃ، کھلے ہوئے دروازے. ابواب باب کی جمع ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہے تو صفت فاتحۃ الفاتحۃ آئے گی واحد مؤنث. تو یہ ہے مرکب توصیفی جس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا صفت. موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے. اردو کے برعکس، اردو میں صفت پہلے ذکر کی جاتی ہے، موصوف بعد میں، جیسے نیک آدمی، محنتی طالب علم، کشادہ گر، وسیع میدان وغیرہ. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے. اور موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت لازمی ہے، رفع نصب جر میں، واحد تثنیہ جمع میں، مؤنث مذکر ہونے میں، اور معرفہ نکرہ ہونے میں. امید ہے ساری تفصیل سمجھ میں آئی ہوگی. جس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ ضرور سوال پوچھ کے اپنا ابہام دور کر لے. اور اگر آج کے لیکچر پیچیدہ ہے یا اس کا بیان کرنے کا انداز تھوڑا مشکل ہے تو آج ہی کمنٹس میں بتا دیں تاکہ میں دوبارہ دوسرے اسلوب میں مرکب توصیفی بیان کر دوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.